لیکن پہلے یہ یاد رکھیں کہ شفاعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوگی. کوئی بھی نبی خود کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں سورج سر پر ہوگا. کتاب الایمان میں سورج سر پر ہے اور لوگ اس قدر اس کے اندر جو ہے تکلیف میں ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ چھٹکارا دے دے یہاں سے, جہنم میں ہی ڈال دے, چھٹکارا دے دے یہاں سے نکال ہمیں. اب یہ دنیا کے لوگ, نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق دنیا کے لوگ جب زمین چٹیل میدان کی طرح ہوگی سارے جمع ہوں گے. کہا کہ بھئی کسی کو اللہ کے سفارشی بناؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی گھبراہٹ, اتنی تکلیف کہ گھبراہٹ کا عالم ہی کچھ الگ ہے. سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بڑی طویل حدیث ہے یہ. آپ ہمارے ابا جی ہیں, آپ سفارش کریں اللہ سے, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی, آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے, نہ پہلے کبھی اتنا غصے میں دیکھنے میں آیا, نہ کبھی بعد میں ہوگا. نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا. باپ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. حالانکہ باپ ہے نا, ہمارے والد ہیں, والد اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے جہنم کے انگاروں کے قریب اور ڈر رہا ہے. نہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو مجھ پر رحم کر دے, بس یا اللہ مجھ پر رحم کر دے. آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں نے وہ درخت کھا لیا تھا, میں نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنا کر سکتا. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب یہ سارے نوح علیہ السلام کا پاس آئیں گے. کہا کہ آپ ہی تو وہ ہے نا کہ جن کو زمین پر اللہ پاک نے سب سے پہلے مبعوث کیا تھا. اشفع لنا الى ربک, آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا. نہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے کبھی زیادہ غصے میں دیکھا ہے, نہ کبھی بعد میں دیکھیں گے. اللہ پاک بڑا ہی غصے میں اس وقت, میں نہیں جا سکتا. کرتے کرتے وہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. اب اندازہ کریں, ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, صاف منع کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا. اگر موسیٰ کے پاس جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, یہ سارے انسان کہیں گے کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے کلیمے اور اپنی رسالت کے لیے چنا تھا. آپ اللہ سے سفارش کر دیں. دیکھیں کتنا سخت دن ہے. کوئی پسینوں میں ڈوبا ہوگا, اپنے گدی تک کوئی ڈوبا ہوگا, کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا. جتنے جس کے گناہ ہیں وہ اتنی مشقت میں ہوگا. اور جب رحمت کی طرف دیکھا جائے گا اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے اندر ہوں گے. کوئی پرسان حال نہیں. کہے گا آپ ہماری سفارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں نے ایک کو مکہ مارا تھا, وہ مر گیا تھا. مجھے کہیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہ پوچھ لے. میں تو نہیں جاؤں گا, میں نہیں جا سکتا. تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. بھئی آپ تو روح اللہ ہے, آپ تو کلیمت اللہ ہے. اشفع لنا الی ربک, آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں جا سکتا. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس شخص کے پاس چلے جاؤ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, وہ تمہاری سفارش کریں گے. سید الانبیاء کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس جاؤ کہ جن کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھ پر رحم کر. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ مجھ پر رحم کر. اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی. اللہ میرا کیا ہوگا, اللہ میرا کیا ہوگا, اللہ میرا کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. اللہ کے نبی سم کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ ہی اللہ سے سفارش کر دیں. اتنا سخت دن ہے یہ, اتنا سخت دن ہے. ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک بڑی آگ جل رہی تھی. اتنی دور آگ تھی, 10 فٹ دور. میں سڑک پر تھا, اس کے آگ کے جو ہے اس کے شعلوں کی جو گرمی میرے منہ پر آ رہی تھی.
میں نے کہا اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ وہاں سانس گھٹ رہا ہوگا، سورج سر پر کھڑا ہوا ہوگا، جہنم بھڑک رہی ہوگی، جو رحمان ہے وہ غصے میں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا. یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ لوگ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے سفارش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں چلوں گا، جاؤں گا، پھر میں اللہ کے عرش کے پاس پہنچوں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ اکبر. نبی سے فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گروں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. پھر مجھے حکم ہو جائے گا اپنا سر اٹھائیے، سفارش کریں، شفاعت کریں، قبول کی جائے گی، مانگے عطا کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ جہنم سے اپنے امتیوں کو نکال دوں گا، پھر سجدے میں گر پڑیں گے. اس طرح سے 3 سے 4 دفعہ اللہ کے اسم جہنم سے نکالیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جہنم خالی ہو جائے گی، جہنم خالی، امتیوں سے خالی، موحدین کو نکال دیا جائے گا جہنم سے. آپ نے فرمایا صرف 2 بدنصیب لوگ جہنم میں بچے رہیں گے، اس کو نہیں نکال سکوں گا. آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے خود روک لیا، آپ نے فرمایا جس کو قرآن نے روک لیا اس کو میں نہیں بخشوا سکتا، وہ جہنم میں رہے گا. اور فرمایا کہ ہاں، اور جو خود ہی جہنمی ہو، کافر ہو، کافر ہو، مرتد ہو، مشرک ہو، خود ہی جہنم میں رہنے والا ہو، اس کو بھی نہیں نکال سکتا. باقی آپ فرماتے سب کو نکال دوں گا، سب کو نکال دوں گا. جو جتنا نیکوکار ہوگا وہ جلد نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شفاعت نبی علیہ السلام کو ملے گی، شفاعت الکبریٰ، شفاعت عظمی. لیکن کیا ہے؟ اذن اللہ الرحمن وقال صوابا، جس کو اللہ اجازت دے دیں. تو عزیزان قدر، اس وقت کی تیاری، اس وقت کی فکر، اس وقت کی سوچ، اس وقت کی محنت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے دیکھو ایمان والو تم نے کیا بھیجا ہے. اور اس وقت یاد رکھیں، اس وقت سب سے بڑی جو عظیم چیز ہوگی وہ اللہ کی رحمت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا الا یہ کہ اس پر اللہ شفقت کی نگاہ ڈال دے. صحابہ نے فرمایا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اپنے عمل کے سبب پر جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ میرا اللہ مجھ پر رحمت کر دے.